الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قربانی کے متعلق بات چل رہی تھی۔ آدمی کے ذمے اپنی اولاد کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں، اگر اولاد بالغ اور مالدار ہو تو وہ خود کرے۔ بچی ہے، بالغ ہے، صاحب حیثیت ہے، بیٹا ہے، بالغ ہے، صاحب حیثیت ہے، تو ان کا یہ قربانی کا جو حکم ہے انہیں خود پورا کرنا ہے، والد کے ذمے دیں۔ ہاں، والد انہیں بتا کر ان کی طرف سے قربانی کر دے، درست ہے، لیکن اگر والد نے بھی نہیں کی اور اس جوان بیٹے اور بیٹی نے بھی نہیں کی تو باپ گناہگار نہیں، اولاد گناہگار ہے، اولاد گناہگار ہے۔ تو بیٹیاں عام طور پہ ان کے پاس اتنا سونا ہوتا ہی ہے بلوغت کے بعد کہ ان پہ قربانی ضروری ہوتی ہے، تو اگر بچی کو پتہ نہیں ہے تو ماں باپ کو بتانا چاہیے کہ بیٹے یہ ضروری ہے، آپ قربانی کرنی ہے۔ اور اگر نہیں کر رہی اور والدین ان کی طرف سے کر رہے، انہیں بتا کر تب بھی ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ آدمی کے ذمے اپنی اولاد کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں، اگر اولاد بالغ اور مالدار ہو تو وہ خود کرے۔ اسی طرح مرد کے ذمے بیوی کی جانب سے قربانی کرنا لازم نہیں، اگر بیوی صاحب نصاب ہو تو اس کے لیے الگ قربانی کا انتظام کیا جائے۔ ظاہر ہے بیوی کی نماز الگ ہے، مرد کی نماز الگ ہے، جیسے مرد کے ذمے روزہ ہے ایسے عورت کے ذمے روزہ ہے۔ مرد کے روزہ ادا کرنے سے عورت کا روزہ ادا نہیں ہوتا، مرد کی نماز پڑھنے سے عورت کی نماز نہیں ہوتی، ایسی شوہر کی صرف قربانی کرنے سے عورت کی قربانی نہیں ہوتی، عورت کو بھی اپنی قربانی کرنی ہو۔ اسی طرح جس طرح اس کو اپنی زکوٰۃ خود دینی ہوتی ہے، ہاں شوہر دے دے اسے بتا کر ادا ہو جائے گی، شوہر قربانی کر دے اسے بتا کر ہو جائے گی، لیکن یہ کوئی عذر نہیں ہے اس عورت کے لیے کہ چونکہ میرے شوہر نے ادا نہیں کی اس لیے میں نے ادا نہیں کی، اس لیے کہ وہ عورت صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنی مالیت ہے تبھی شریعت نے اس پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اس کے پاس اتنی حیثیت ہے تبھی اس پر قربانی ضروری ہے، تو اسے اپنی مالیت میں سے اگر شوہر نہیں کر رہا تو اس کو اپنی مالیت میں سے قربانی کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ گناہگار ہے۔ اسی طرح مرد کے ذمے بیوی کی جانب سے قربانی کرنا لازم نہیں، اگر بیوی صاحب نصاب ہو تو اس کے لیے الگ قربانی کا انتظام کیا جائے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو کہ وہ اپنی واجب قربانی کے علاوہ اپنے مرحوم والدین اور دیگر بزرگوں کی طرف سے قربانی کرے تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہم پر بڑے احسانات ہیں اور آپ کے بڑے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہو تو آپ کی طرف سے بھی قربانی کی جائے، مگر اپنی واجب قربانی لازم ہے، اس کو چھوڑنا جائز نہیں۔ اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ بہت سی نفلی قربانی بھی کرنا چاہتا ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، اپنے مرحوم والدین کی طرف سے، اسی طرح آپ علیہ السلام کی طرف سے، حضرات صحابہ کی طرف سے رضوان اللہ اجمعین، یا پوری امت کی طرف سے ایک قربانی کرنا چاہتا ہے، امت مسلمہ کی طرف سے، تو یہ ساری قربانیاں نفلی ہیں، کر سکتا ہے اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، اس لیے کہ یہ نیکیاں صرف انہی 3 دنوں میں ادا ہوتی ہیں، پورے سال میں یہ نیکیوں کا موسم پھر نہیں ملتا، یہ نیکیوں کا سیزن پھر نہیں آتا، تو اللہ نے اگر موقع دیا اور حیثیت دی اور اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو ایسا کر لینا بڑی سعادت کی بات ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو کہ وہ اپنی واجب قربانی کے علاوہ
اپنے مرحوم والدین اور دیگر بزرگوں کی طرف سے قربانی کرے تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بڑے احسانات اور آپ علیہ السلام کے بڑے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہو تو آپ علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی کی جائے، مگر اپنی واجب قربانی کرنا تو ضروری ہے، اس کو چھوڑنا بالکل جائز نہیں۔ تو قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ قربانی کا گوشت اگر کئی آدمیوں کے درمیان مشترک ہو، یعنی قربانی کا گوشت آدمی تقسیم بھی کر سکتا ہے، رشتہ داروں کو بھی دے سکتا ہے اور اپنے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، اپنے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ قربانی ایک اہم عبادت ہے اور اسلام کے شعائر میں سے۔ قربانی ہندو نہیں کرتا، سکھ نہیں کرتا، غیر مسلم نہیں کرتا، قربانی صرف مسلمان کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا شعار ہے، پہچان ہے۔ قربانی کون کرتا ہے؟ مسلمان۔ تو یہ مسلمانوں کی گویا کہ پہچان ہے، تو شعائر اسلام میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس زمانے کے اندر اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کے نام پہ وہاں قربانی ہوتی تھی، لیکن مسلمان یہ قربانی اور اسلام میں یہ قربانی اللہ کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی جانور ذبح کیے جاتے تھے، لیکن وہ اپنے بتوں کے نام پہ ذبح کیے جاتے تھے اور غیر اللہ کے نام پہ انہیں ذبح کیا جاتا تھا۔ اسی طرح آج تک بھی دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ مشرکین اور عیسائی بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوتی، اسی طرح قربانی بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ عیسائی بھی غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، مشرک بھی غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، مسلمان قربانی اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے اس میں نام و نمود نہیں ہے، اس میں نام و نمود نہیں ہے، اور یہ نمائش کی چیز نہیں ہے، اور یہ کوئی دکھلاوے کی چیز نہیں ہے، اور یہ معاشرے کے اندر کوئی اسٹیٹس بنانے کی چیز نہیں ہے۔ یہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے، اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور وہ اللہ دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے اور دلوں کے جذبوں کو دیکھتا ہے۔ ایک حدیث، ایک روایت آیت میں ہے کہ جس میں فرمایا کہ بے شک نماز بھی اور قربانی بھی اور میری زندگی اور میری موت بھی اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز بھی اور میری قربانی بھی اور میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی سب اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے یہی چاہتے ہیں کہ نماز بھی بڑھیا عبادت اللہ کے لیے، قربانی بھی بڑھیا عبادت اللہ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا جینا بھی اللہ کی خاطر ہو، موت بھی اللہ کی خاطر، جینا مرنا اللہ کے لیے ہو، یہی مسلمان کی زندگی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی مبارک زندگی اور ایسا مبارک خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔